الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، جاری و ساری ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں خود بھی شامل ہوں، آپ سب بھی ہیں، ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ مہمان اور میزبان دو چیز ہیں، ایک مہمان ہوتا ہے، ایک میزبان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں خداوند متعال میزبان ہے، ہم لوگ اس کے مہمان ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ خداوند متعال کب کب انسانوں کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ سب میٹرسٹک دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، سب چیز ظاہری اعتبار سے جانچتے پرکھتے ہیں، تو شاید ہم اس بات کو امپورٹنس نہ دیں، اہمیت نہ دیں۔ میں خدا کی مہمانی کیا اس میں کیا رکھا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا۔ ہاں ابھی مثلا آپ کے گھر دعوت ہو جائے، آپ کے گھر دعوت ہو جائے، آپ کے گھر دعوت ہو جائے، وہاں ہم جائیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہاں 5 طرح کا کھانا ہے، 4 طرح کی پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں وغیرہ وغیرہ XYZ، تو وہ ہماری آنکھوں میں آتا ہے، ہم اسے مہمانی سمجھتے ہیں۔ خداوند متعال اپنے بندوں کو ماہ مبارک رمضان میں مثلا تو معروف سا ہے، یہ والا تو پتہ ہی ہے، اپنا مہمان قرار دیتا ہے اپنے بندوں کو، یعنی خدا خود میزبان بنتا ہے اور ہمیں مہمان قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہیں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا وقت ہے جب خدا ہم لوگوں کو مہمان قرار دیتا ہے، اپنے بندوں کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے؟ بتائیے۔ اگر اس سوال کا جواب صحیح دے دیجیے گا، جو بھی دے دے گا اس کو ایک انعام ہم دیں گے اپنی طرف سے، جو بھی ممکن ہوگا ہم سے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں نا؟ چلے، جب یہی بندے خدا خانہ خدا پہنچتا ہے، جب حرم الہی میں داخل ہوتا ہے، مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، تو وہاں بھی یہ بندہ پروردگار عالم کا کیا ہوتا ہے؟ سر مہمان ہوتا ہے۔ اللہ میزبان ہوتا ہے، بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو پوری زندگی میں، یا یوں کہا جائے کہ بندوں کے لیے دو بار اللہ میزبان بنتا ہے، اپنے بندوں کو مہمان بناتا ہے۔ لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم میزبان بن جائیں اور خدا کو اپنا مہمان بنا دیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم میزبان بن جائیں اور خدا کو اپنا مہمان بنا دیں؟ کیا خدا ہمارا مہمان بنے گا؟ سوال۔ یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ واقعی ہے یا نہیں ہے؟ غور و فکر کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم خدا کے مہمان بن سکتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر خدا بھی ہمارا مہمان بن سکتا ہے۔ ہم خدا کے مہمان بنتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، ہم خدا کے مہمان بنتے ہیں حرم امن الہی میں، یعنی خانہ کعبہ میں۔ حرم الہی میں جب پہنچتے ہیں وہاں ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خداوند متعال ہر کس و ناکس کا مہمان بننے کے لیے تیار نہیں، وہ نہیں بنے گا، وہ سبھی کا مہمان نہیں بنے گا۔ وہ مہمان کس کا بنتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کا۔ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کا مہمان بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی میزبانی کا شرف آپ کو حاصل ہو، تو دل شکستہ چاہیے اس کے لیے۔
ٹوٹا ہوا دل چاہیے. اس ٹوٹے ہوئے دل میں خداوند متعال مہمان بن کر کے آتا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہمان بن کر کے جائیں یا میزبان بن کر استقبال کریں مہمان کا. اس کے جو پروٹوکالز ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو فالو کریں. ورنہ سب کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب برباد ہے. کسی چیز کا کوئی فائدہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. ایک روایت ہے مولا کائنات کی، اور فرماتے ہیں کہ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار. جی، کثرت کے ساتھ استغفار، بہت زیادہ. علیکم فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان میں تمہارے اوپر ہے، جتنا زیادہ کر سکو استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. خالی استغفار ہی نہیں، بکثرت الاستغفار والدعا، استغفار بھی کرو اور دعا بھی کرو. فَأَمَّا الدُّعَا فَيَدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءَ. دعا کیا کرتی ہے؟ یہ آپ سے بلاؤں کو دور کرتی ہے. وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَيَمْحَ ذُنُوبَكُمْ. یہ آپ کے گناہوں کو محو کرتا ہے، مٹاتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، ریموو کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ ماہ مبارک رمضان میں کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور دعا کرو. دعا کا فائدہ کیا ہے؟ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بلاؤں کو دور رکھتا ہے، اور استغفار کیا کرے گا؟ وہ آپ کی گناہوں کو محو کرے گا، مٹائے گا، ریموو کرے گا، پاک کر دے گا آپ کو گناہوں سے. انسان کب بخشش، عفو، معافی، یہ سب کی درخواست کب کرتا ہے کہ بھائی معاف کر دو، بخش دو؟ جب اپنے کو گناہ، یعنی جب اپنی غلطی اس کو دکھائی دے، سمجھ میں آ جائے کہ اس کی غلطی ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی غلطی، ضمیر اس کا جاگ گیا ہے، بھائی ہم نے غلطی کیا ہے، تو میں آپ سے، آپ کی شان میں نے دو چیز ہو سکتی، یا میں آپ کی شان میں گستاخی کروں تب آپ سے معافی مانگوں گا، یا میں خدا کی نافرمانی کروں تب اس سے معافی مانگوں گا. یہی دو تو ہے. جانور سے تو کوئی معافی مانگنے والا نہیں، مائک، میز، کرسی، موبائل سے تو کوئی معافی مانگنے والا نہیں ہے. یا خدا سے آدمی استغفار طلب کرے گا یا اس کے بندے سے. یہ استغفار کب طلب کرتا ہے؟ استغفار، یہ توبہ، بخشش، عفو کا مرحلہ کب آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کو جب اپنی آبرو خطرے میں لگتی ہے، جب اس کی عزت داؤں پر لگ جاتی ہے، تب وہ پھر اپنی انانیت سے، اپنے غرور سے، اپنے تکبر سے، اس وحشی نفس کے گھوڑے پر جس پر وہ سوار رہتا ہے، اس سے اترتا ہے نیچے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدایا اگر یہ بات، میری یہ گناہ، میری یہ حرکت لوگوں کو پتہ چل جائے گی، میں بے آبرو ہو جاؤں گا، میری عزت ہوا میں چلی جائے گی، بے عزت ہو جاؤں گا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لہذا مالک مجھے معاف کر، اللہ مجھے بخش دے. اور یہی چیز انسانوں کے ساتھ بھی ہے. اگر مجھے خطرہ، کوئی ہماری گناہ کے بارے میں آپ کو خبر لگ جائے اور مجھے اس چیز کا احساس ہو جائے کہ آپ 4 جگہ بتا دیجیے گا، پھر تو فیاض محسن کے ہوگے، اب میں آپ کے پیچھے ہاتھ پیر جوڑتا پھروں گا کہ حضور کسی سے نہ کہیے گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، مٹا دیجیے، معاف کر دیجیے، ریموو کر دیجیے ہماری گناہوں کو، ہماری. اور استغفار کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ سمجھتے ہیں؟ یعنی خود کا حساب کرے، اپنا ہی کیلکولیشن کرے. بہت ضروری ہے.
محاسبہ اگر نہیں ہے تو پھر استغفار شاید جواب نہ دے پائے، کیونکہ جس طرح سے السلام علیکم ہمارا دینی مرحلہ ہے، آ جائے بیٹھے تشریف، جس طرح سے ہمارا دینی مرحلہ ہے، ہر چیز میں ہم نے سب زبانی لقلقہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ آپ سے، دین جو ہے وہ لقلقہ زبانی ہے۔ اللہ معاف کرے، توفیق دے کہ یہی ماہ مبارک رمضان، اسی رمضان کی عظمت کو سمجھ لیں، اس رمضان میں حقیقت روزہ کو درک کر لیں، ورنہ بھوکے پیاسے ہیں، محرم ہے تو بس وہ مجلسوں میں آنا اور جانا، تبرک بانٹ دینا، اور یہ بانٹ دینا، وہ لے لینا، یہ کھلا دینا، یہ سجا دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جس کے نام کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے اسی سے ہم بے بہرا ہیں، کچھ نہیں جانتے ہم۔ جس خدا کا دین ہے، جس خدا کے بندے ہیں، اس خدا کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، ورنہ ہر روز الٹے سیدھے منظر کہہ رہے ہیں آپ کو، الٹے سیدھے سینس دیکھنے کو ملتے ہیں، کہیں لڑائی ہو رہی، کہیں جھگڑا ہو رہا، کہیں گالی ہو رہی۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، روزے کی حالت میں آدمی جنگ و دعویٰ کر رہا ہے جہالت کی بنیاد کے اوپر۔ تو رمضان المبارک استغفار کا مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ بے انتہا جتنا زیادہ ہو سکے اس میں استغفار کرو اور دعا کرو۔ اور میں نے کہا کہ محاسبہ، اپنا ہی کیلکولیشن بہت ضروری ہے استغفار کے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ اگر کیلکولیشن نہیں ہوگا تو ہم صحیح استغفار نہیں کر پائیں گے، پھر زبانی استغفر اللہ ہے، اس کی روح، اس کا جو پیورٹی ہے استغفار کی، وہ ہمارے اندر پھر پائی نہیں جائے گی۔ اور یہ بھی اپارچونٹی ہے اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی کہ یہ ماہ مبارک رمضان استغفار کا بہترین مہینہ ہے۔ آپ ہمیشہ کیجئے استغفار، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ مہینہ گولڈن پیریڈ ہے، گولڈن ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان الشقی من حرم غفران اللہ، شقی ہے، بدبخت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بدبخت، اگر میں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی گناہوں کو معاف نہ کروا سکا تو میں بدبخت ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں۔ اور جو جسے مطلب خدا کی بات ابھی نہیں کر رہا، رسول اللہ کی بات کر رہا، اس ایک لیول نیچے، اب رسول اللہ جسے بدبخت کہہ کے خطاب کر دیں، کچھ بھی کر لے کہیں پہنچ پائے گا، کچھ بن پائے گی اس کی زندگی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ۔ ان الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، محروم ہے، بدبخت ہے، شقی ہے وہ انسان جو غفران الہی سے اس مہینے میں محروم رہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں ہم دوسرے کام کر رہے ہیں کم سے کم خلوص دل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کریں۔ یہ ہمارے اپنے لیے ہی ہے۔ چلیے بس جہاں تک بات رہنے دے، آتے ہیں اپنے، انشاءاللہ اس چیز کے اوپر عمل کیجیے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد ہماری گفتگو معاف کیجیے گا، اسے کھول دیجیے تاکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو، میں منتظر تھا کہ کوئی ہو تو اس سے کہہ دو۔ ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں پچھلے سال شروع ہوئی تھی، اور کل ہم نے رسول اللہ کے دین کے سلسلے میں گفتگو کرنا شروع کی تھی کہ بعثت کے پہلے، یعنی آفیشیلی رسول ہونے کے پہلے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، کس دین کو فالو کر رہے تھے۔ یہ بات میں نے کہی تھی کہ بعثت سے پہلے بھی رسول اللہ مومن تھے اور موحد تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ فرشتوں کی آغوش میں پلے ہیں، اس معنی میں کہ روح القدس ہمیشہ، یعنی جناب جبریل امین ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے، ولادت کے وقت سے لے کر کے فرشتوں سے رسول اللہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ بعثت کے پہلے کی بات ہے، بار بار رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اس سے یہ نہ سوچیے گا کہ رسول آفیشیلی بن گئے تھے، نہیں، ابھی آئیں گے ہم اس مرحلے پر بھی کہ وہ تھے یا نہیں تھے۔ تو بالآخر فرشتوں سے گفتگو کرنا، ان کو خواب میں دیکھنا،
یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عیسائیت جناب عیسیٰ کے دین پر تھے، نہ جناب موسیٰ کے دین پر تھے، نہ اس کے پہلے کے کسی دوسرے دین کے اوپر تھے، بلکہ موحد تھے، وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ دین حنیف سے تعبیر کر سکتے ہیں، دین ابراہیم سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ جناب ابراہیم کے یہاں بھی جو کچھ بھی تھا وہ توحید ناب تھی، پیور کنسپٹ تھا توحید کا، پیور توحید۔ اور جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی تھی۔ دوسری بات، اب کل وقت ختم ہو گیا تھا، ہمارے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ نہ دین یہود پر تھے، نہ دین نصارہ پر تھے، نہ کسی دوسرے دین کو مانتے تھے۔ اور اس میں چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ تقریباً 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دین نوح، ابراہیم اور اس کے اوپر عمل کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو اس کے پہلے والا دین تھا، چاہے وہ عیسائیت رہا ہو، نصرانیت رہا ہو، جو یہودیت رہا ہو، جو بھی دین رہا ہو، اس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے۔ کچھ خاموش تھے کہ نہیں صاحب ہم کو اس بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، جو بھی ان کا دین رہا ہوگا۔ خیر، یہ اسی کے ضمن میں یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپنے سے، دیکھیں کل میں نے کہا تھا کہ نبوت کا نہ بچپنا ہوتا ہے، نہ بڑھاپا ہوتا ہے، نہ جوانی ہوتی ہے۔ نبوت ہے۔ اسی طرح سے امامت، گہوارے میں ہو، نکتے سنتے رہتے ہیں کہ جھولے میں ہو، گہوارے میں ہو، آغوش میں، تب بھی امام ہے، قبر میں ہے تب بھی امام ہے۔ نہ ان کے یہاں ہے مشکل ہے، یعنی نہ زندہ کی شرط ہے، نہ مردہ کی شرط ہے۔ زندہ ہے تب بھی امام ہے، نبی ہے، اگر زندہ نہیں ہے، مر گیا ہے تب بھی امام اور نبی ہے نہیں؟ ہاں۔ اب قرآن مجید کی طرف رجوع کیجیے آپ۔ 2 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ ایک آیت ہے۔ یہ آیت ہے جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب جناب مریم لے کر کے آئی ہیں اپنے آغوش میں، اس بچے کو 2 یا 3 دن کا بچہ تھا، اور دنیا بھر کی تہمتیں جناب مریم کے اوپر لگنے لگیں، تو جناب مریم نے قرآن اکارڈنگ ٹو قرآن اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ مطلب اس سے پوچھو یہ جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے جواب دے سکتا ہے، بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے ہمیں۔ اس وقت یہ بچہ گویا ہوا، اور یہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں بندہ خدا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کتاب دے کر کے بھیجی ہے۔ وجعلنی نبیا، ہم کو نبی قرار دیا ہے، نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، ہم کو اینما کنت، ظاہر ہے یہی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی رہو مبارک، مجھے جہاں بھی میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ کس چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ یعنی یہ بچہ جو جناب مریم کی آغوش میں ہے 3 دن کا، یہ نبی ہے۔ ٹھیک، بہت اس کو محفوظ رکھیے ذہن میں، مجھے کام ہے ان باتوں سے۔ دوسری آیت، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یہ خطاب ہو رہا ہے جناب یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے جناب یحییٰ کو بچپنے میں کیا کیا؟ حکم دیا، یعنی وہی نبوت ان کو عطا کی۔ تو 2 نبی ایسے ہیں جو بچپنے میں چھوٹے ہیں نا، ابھی کچھ بھی عمر نہیں ہے ان کی، لیکن ان کو اللہ نے نبی قرار دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ کا معجزہ یہ ہے کہ بچپنے میں نبوت ملی، جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ ان کو بچپنے میں نبوت ملی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ آقا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تائید کر دیں گے، یہ ان کا معجزہ ہے، یہ ان کا ایک معجزہ ہے، ان کے اندر یہ لیاقت تھی۔ اب آئیے صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی اعتبار سے روایات بھی ہمارے پاس بہت ساری ہیں، بہت ساری روایت ہے۔ یزید کناسی یا کناسی ایک شخص ہے، کافی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، یعنی اس روایت میں نقل کیا ہے اس نے کہ خداوند عالم نے وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام معجزے، وہ تمام کرامات جو تمام انبیاء الہی کو دے رکھا تھا، وہ تمام کے تمام فضیلت، معجزے اور کرامات
آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا. بات سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ تمام کمالات، فضیلتیں، معجزات جو رسول اللہ کے علاوہ تمام نبیوں میں پائی جاتی تھی، تمام نبیوں کی ساری کوالٹیز رسول اللہ کے اندر تھی، اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. یہ ایک بات. البتہ یہ نظریہ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر مرحوم مجلسی، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ اس اعتبار سے میرے نزدیک رسول اللہ بچپنے میں بھی نبی تھے. البتہ ہمیں کوئی نظریہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نقل کر رہے ہیں. اب آئیے ایک دوسری روایت مجلسوں میں مولانا سے بھی اور دوسرے خطبہ علماء سے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، کنتو نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یا اسی مفہوم کی ایک روایت ہے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسم، آدم روح اور جسم کے درمیان میں، تو اس وقت بھی میں نبی تھا. یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں، وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ نبوت کے لیے معیار بچپنا، بڑھاپا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معیار نہیں ہیں. یہاں بھی بات وہی ہے کہ نبی بچہ، اصلا بچے کی بات چھوڑ دی، یہاں تو عالم نور کی بات ہو رہی ہے کہ جب نور، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب آدم بھی خلق نہیں ہوئے تو اس وقت بھی میں نبی تھا. اگر آپ ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نبی جس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا دین توحید ناب تھا، پیور اور خالص توحید، وحدہ لا شریک، خدا کی عبادت تھی. یہ ایک بات تھی جو بعثت سے، چونکہ اب یہاں سے ہم دھیرے دھیرے بعثت کے مرحلے میں انٹر ہو رہے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی جو ابھی آفیشلی اپوائنٹ نہیں ہوا ہے، ان کو جوائننگ لیٹر ابھی تک نہیں ملا، یہ کس دین کو فالو کر رہے تھے؟ اب بات کلیئر ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک صلوات بھیجے محمد اور یہ جو آپ نے سنا ہے دین حنیف، دین حنیف، دین حنیف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ خالص اور پیور توحید، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے. کبھی اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل نہ ہوئیے گا. کوئی کہتے دین حنیف سے کوئی پوچھتے کیا مطلب ہے، کہتے پیور توحید، اس کے اندر ذرہ برابر کہیں کسی طرح کا کوئی مشکل نہیں ہے اس توحید میں، ایک دم ناب خالص. اب آتے ہیں صاحب بعثت کے اوپر. بعثت، کل میں نے اس لفظ بعثت کو کلیئر کرنے کی کوشش کیا تھا. بعثت کا مطلب رسول اللہ کو آفیشیلی منصب رسالت کے اوپر بیٹھنا، اس فائز ہونا، ان کو وہ منصب دیا جانا. اب کس عمر میں رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے ہیں؟ السلام علیکم، بتائیں وکیل صاحب، کس عمر میں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہاں ایک سے ایک جید علماء آتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. یہ اس لیے نہ سوچیے گا کہ میں کسی کا امتحان لینے کے لیے، اصل بھائی ہم بھی بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، ذرا سا ایک سیکنڈ کے لیے لوگ سلوات بھیج کے ثواب بھی کماتے ہیں. ہم چونکہ عادت ہے نہیں سلوات بار بار بھیجوانے کی، تو اس وجہ ہم بھول جاتے ہیں، سلوات بھی نہیں بھیجوا پاتے. سلوات بھیجے محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں منصب رسالت عطا ہوا؟ بتائیں سر، آپ بتائیں. ماشاءاللہ. دیکھیے، لیکن اگر آپ سیرت کا مطالعہ کیے، سیرت کا مطلب یہ کہ جو کتابیں رسول اللہ کی لائف ہسٹری، ان کے آداب و اطوار کو جن کتابوں نے بیان کیا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ مختلف نظریات مل رہے ہیں، مختلف باتیں ہیں. ایک تو یہی معشور و معروف ہم ہی لوگوں والا ہے جو ہم لوگ اعتقاد عقیدہ رکھتے ہیں 40 سال، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں صاحب 42 سال، 43 سال اور 45 سال. تو 40، 42، 43 یعنی 43، 45 یعنی 45. گنتی بھی نہیں آتی، اب ہم کو انگلش میں بولنا پڑے گا. تو رسول اللہ، اب البتہ اب یہاں پہ اس بات کو مد نظر رکھیے، بہت غور سے سنیے گا. دیکھیے یہ تاریخی چیزیں ہیں، اور تاریخ میں خالی کہانی قصہ نہیں ہوتا ہے.
اگر میتھمیٹکس ذرا سی کمزور ہوگی تو پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے تاریخ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی طرف یا اسلام کی طرف دعوت دیا ہے تو قرآن مجید کم سے کم 2 مرحلہ تو قرآن مجید نقل کر ہی رہا ہے. اور ان 2 مرحلوں کو جو رسول اللہ نے دعوت دیا ہے، دعوت توحید یا اسلام دیا ہے لوگوں کو، اس کو ایک مرحلے کو، پہلے مرحلے کو خفیہ دعوت، دوسرے مرحلے کو علنی دعوت. خفیہ دعوت کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کی طرف آئیے، آ کر کے دیکھیے خفیہ دعوت قرآن مجید کس چیز کو کہہ رہا ہے. جب آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو بہت نزدیک تمہارے، ان کو بلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو، نزدیک والوں کو، جو ان کے خاص لوگ تھے، ان کو دین کی طرف دعوت دیا. علل اعلان جا کر کے لوگوں کو نہیں کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ایک مرحلہ ہے. اور خود جب آپ تفسیر دیکھیے گا قرآن وغیرہ کا مراجعہ کیجیے، حدیث ہے، دیکھیے کہ یہ مدت 3 سال تک طولانی رہی ہے. مدت 3 سال تک، یعنی 3 سال تک رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ خصوصی طور کے اوپر مثلا قیصر بھائی کو پکڑ لیا، افتخار بھائی کو پکڑ لیا، وکیل صاحب کو پکڑ لیا، چھوٹے بھیا کو پکڑ لیا، یہ دین ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں، اس طرح سے. یعنی علل اعلان مائک پر آ کر کے میری طرح سے ابھی بات نہیں کر رہے. تو آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ خفیہ کا مطلب کیا ہوا؟ اب جب دوبارہ آیت نازل ہوتی ہے 3 سال کے بعد، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کیا کیجئے؟ پہنچائیے. اب آپ، یہ آرڈر ہے، اوپنلی اب آپ کہیے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے اور فلاح پا جاؤ گے. یہ 3 سال کی مدت. یہ میں ساری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں، یہ جو 40 42 43 44 45 جو بھی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ 3 سال جو بعض مورخین ہیں، بعض علماء ہیں، سیرہ نگار ہیں، یہ حضرات اس 3 سال کو بھی انکلیوڈ کر رہے ہیں اس میں، ورنہ عام طور سے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سے انکلیوڈ کیجئے گا تو 40 سال والا معاملہ ہے. 3 سال وہ بھی لے لیجئے تو 43 سال، لے لا 45 سال. بات واضح ہوئی؟ اب ایک سوال یہاں پہ، مجھے نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. آ رہا ہے تو ایک صلوات بھیجیے. اب یہاں پہ ایک سوال اور، یہ آیت جو نازل ہوئی تھی رسول اللہ کے اوپر، سب سے پہلی آیت کہ جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے ان کی رسالت کا، 27 رجب کو روز بعثت جسے کہا جاتا ہے، 27 رجب روز بعثت ہے، رسول مبعوث برسالت ہوئے ہیں. اور قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں 2-3 آیتیں نازل ہوئی تھیں. حضور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد والی آیت اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہی ہے نا؟ تو علم الانسان ما لم یعلم وغیرہ وغیرہ. تو یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی، یعنی آپ کو منصب رسالت مل گیا ہے، آپ آج سے رسول ہیں، اپنا کام شروع کر دیا. یہ آیت نازل ہوئی تھی کہاں سر؟ غار ہیرا میں. زور سے بولیے بغیر ڈرے ہوئے. غار ہیرا، غار ہیرا کوہ نور کو کہتے ہیں، پہاڑ کو. نور ماؤنٹین ہے، مطلب کوہ نور ہیرا لوگ سمجھ لیں. جبل النور جسے کہا جاتا ہے، جبل النور یا نور نامی پہاڑ کے اوپر یہ ایک کیو ہے، گفا ہے، جہاں رسول گرامی اسلام عبادت کیا کرتے تھے. مجھے بھی یہ بات نہیں پتا تھی، جب میں مطالعہ کر رہا تھا تب مجھے پتا چلا کہ خالی رسول گرامی اسلام نے اس جگہ پہ عبادت نہیں کی ہے،
بلکہ مولوی صاحب قابل توجہ بات آپ کے کام آئے گی، رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب بھی اس غار میں عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب سمجھے؟ اب یہاں سے رسول اللہ کے اجداد کا دین بھی آپ سمجھ لیجئے کہ نہ وہ بت پرست تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مجوسی تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ ایک بات۔ البتہ یہاں باتیں بہت ساری ہیں، اور یہ جو ابھی میں نے کہا ہے کہ آیت نازل ہوئی 27 رجب کو رسول اللہ پہ، رسول اللہ آفیشیلی رسول بن گئے، تو صاحب اب یہاں بھی ذرا سا ایک مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں۔ ابھی ہم نے، آپ نے تو یہ بات کہہ دیا کہ 27 رجب کو 27 رجب کو رسول بنے، یعنی بعثت ہوئی ہے۔ اور کیسے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالقرآن، مبعوث بالقرآن ہوئے، یعنی قرآن کے ساتھ، اور ان کی دلیل یہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی والی آیت کی سب سے پہلی آیات الہیہ یہی تھی جو نازل ہوئی تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے ہیں، ان آیات کے ساتھ قرآن لے کر کے آئے۔ دوسرا گروپ علماء کا ہے وہ اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، مبعوث بالقرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ مبعوث نہیں ہوئے ہیں، قرآن تو بعد میں آیا ہے۔ ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ کے اوپر، لیکن سب سے یہ مثلا اعلان رسالت کی آیت تھی، آپ کو یہ منصب عطا کرنا تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ورنہ انہی علماء کا کہنا، اسی گروپ کا، کہ سورہ حمد کی آیات یہ سب سے پہلی آیات ہیں نازل ہوئی ہیں۔ پوچھئے وہ کیسے، وہ میں بتا دوں، اس کے بعد سے بات یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ آج رسول اللہ مبعوث، بہت غور سے سنیے گا، اس میں دماغ پگلانا پڑ رہا ہے، آج رسول اللہ مبعوث بے رسالت ہوئے، یعنی آج آفیشیلی ان کو منصب رسالت مل گیا ہے۔ کل سے رسول اللہ، کل نہیں پرسوں سے رسول اللہ نے نماز پڑھنا شروع کیا جناب امیر المومنین اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ اس کے پہلے رسول اللہ جو نماز پڑھتے تھے اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہیں ہوتی تھی۔ مبعوث بے رسالت ہونے اور نماز شروع کرنے کے بیچ میں جو رسول نے نماز، جو بھی پیٹرن رہا ہو، جو بھی طریقہ رہا ہو، اس میں بھی نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے سورہ حمد کی تلاوت کی ہو۔ یہاں جب سورہ حمد نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ نے امیر المومنین اور جناب خدیجہ کے ساتھ اب جو نماز پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے اس بات کو کہ رسول اللہ نے اس نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کیا ہے، اور سورہ حمد تقریباً سمجھیے یہیں سے واجب قرار پائی ہے نماز میں پڑھنا، بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، البتہ باتیں ہیں انشاءاللہ، حیات رہی تو کل۔ دعاؤں کی اجابت کا وقت ہے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، وہ افراد جو شہر خاموشہ کے مکی ہیں یا کل تک ہمارے درمیان تھے، دنیا میں کہیں بھی ہوں، منو کوئنٹلوں مٹی کے نیچے دبے ہوں، اللہ ان تمام لوگوں پر اپنی رحمت، اپنی مغفرت نازل فرما۔ کریم پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، کشور امام زمان، ملک امام زمان جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، امریکہ اسرائیل کے شر کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ کریم پروردگار مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ایک بچہ آپ کے یہاں کا، کیڈی بھائی کے یہاں کا بیمار ہے، اللہ اسے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ مالک ہم نے تجھ سے جو مانگا، جو نہیں مانگا، جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما، وہ چیز جو ہمارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، ہم کو اسے دور فرما۔ اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں قرآن سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پھر سے تجھ سے یہی دعا ہے، امام زمانہ کے صدقے میں ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور نورانی قرار دے۔ اپنے اپنے مرحومین کی روح کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔